السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو خنزیر سے متعلق ہے، جس کو سور بھی کہتے ہیں۔ خنزیر کا رنگ عموماً گلابی ہوتا ہے، جبکہ پالتو سور کئی رنگوں کے ہو سکتے ہیں۔ سور عموماً مٹی میں لوٹیں لگاتا ہے تاکہ خود کو سورج کی روشنی سے بچایا جا سکے۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ اسے گندگی اور غلاظت کا شاہکار سمجھتے ہیں۔ تاہم اصل وجہ یہی ہے کہ جوؤں وغیرہ سے بچنے کے لیے سور مٹی میں لوٹتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی جلد نم رہتی ہے اور گرمیوں میں جسمانی درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ یہودی، مسلمان اور کچھ مسیحی گروہ سور کو حرام سمجھتے ہیں اور خوراک کے طور پر نہیں کھا سکتے۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور پاکیزگی کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا ہی حکم دیتا ہے۔ خنزیر کے بارے میں قرآن کریم کی واضح آیات موجود ہیں اور قرآن کریم نے خنزیر کو مکمل کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اسلام نے خنزیر کے گوشت کو جو حرام قرار دیا اس میں کچھ وجوہات ہیں۔ اسلام نے ایسے ہی کسی بھی چیز کو حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اگر اسلام کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس میں ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے، اسی لیے اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام نے کسی بھی چیز کو بلا وجہ حرام نہیں قرار دیا، بلکہ اس سے پیچھے ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اکثر لبرل لوگ خنزیر کے گوشت کی ممانعت پر مسلمانوں کو تنقید اور تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن سائنس نے بھی ایسے افراد کو خنزیر کے گوشت کا نقصانات بتا دیے ہیں۔ آئیے آپ کو خنزیر کے گوشت سے کچھ نقصانات بتاتا ہوں۔ یہ بہت ہی غلیظ جانور ہے اور ہر گندی چیز کھا جاتا ہے۔ یہ اس قدر گندا جانور ہے کہ یہ اپنی ہی جنس کا پیشاب بھی پی جاتا ہے، جبکہ انسانی اور جانوروں کا فضلہ بھی ان کی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ خنزیر کا گوشت دیگر جانوروں کی نسبت اس لیے زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ یہ زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کھانے کے نقصانات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ واحد جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے زہریلے مادے خالی ہونے کی بجائے جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خطرناک زہر کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ مغرب میں جو لوگ اسے پالتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان پر سام کے کاٹنے کا اثر بھی نہیں ہوتا، جس سے آپ اس کے اندر موجود زہر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بیکٹیریا اور دیگر طفیلیں عام جانوروں کی نسبت مردہ خنزیر کو جلد ختم کر دیتے ہیں۔ عام گوشت کو اگر زیادہ درجہ حرارت پر پکایا جائے تو اس میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن خنزیر کے گوشت کو چاہے جتنے بھی بلند درجہ حرارت پر پکا لیا جائے اس میں جراثیم کم نہیں ہوتے۔ اس میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ گائے میں 4 معدے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نظام انہضام بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کھانے کو ہضم کرنے میں بہت وقت لیتی ہے، جبکہ خنزیر جو چیز کھاتا ہے وہ 4 گھنٹوں کے اندر اس کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ کمزور نظام انہضام کی وجہ سے اس کا گوشت جراثیم سے بھرا ہوتا ہے۔ ایک خنزیر میں 30 طرح کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسے ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خنزیر کی وجہ سے انسان کو کئی طرح کی خطرناک بیماریاں جیسے ہیضہ، ٹائیفائڈ، گٹھیا اور مثانے کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے جسم اور گوشت میں زہریلے مادے اور جراثیم گردش کرتے ہیں۔ اس کے پایوں میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے باہر کے جراثیم اندر جاتے رہتے ہیں اور یہ مزید زہر آلود ہو جاتا ہے۔ خنزیر ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے اس کے ہمارے لیے کھانا ناجائز اور حرام ہے، جبکہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم مختلف طرح سے خنزیر کو کسی نہ کسی صورت میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ بسکٹ وغیرہ، کچھ جو پاپڑ وغیرہ ہیں، کچھ جو چپس وغیرہ بنتی ہے اس میں سور کی چربی ڈلتی ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔
خنزیر کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے لیے کسی ایسے آدمی کو زندگی فرمائے جو ہمیں کشتی نوح کے متعلق معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ حام بن نوح کی مٹی ہے۔ اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو اس میں سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں آپ اور جنگلی جانور تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کے گوبر اور میل کچیل کی وجہ سے کشتی میں گند بڑھ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس وجہ سے کافی پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ہاتھی کی دم پکڑ کر ایک جانب کھینچیے۔ تو آپ نے ہاتھی کی دم پکڑ کر ایک جانب جھٹکا تو اس میں سے 2 خنزیر نر اور مادہ پیدا ہو گئے اور وہ فوراً جانوروں کے گوبر کی طرف لپکے اور منٹوں میں اسے چٹ کر گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو انسان کے لیے حرام قرار دیا، چونکہ یہ جانور گندگی پسند کرتا ہے اور گندگی کھاتا ہے اور اس میں گندگی کا عنصر غالب ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اسی لیے اسلام نے، قرآن نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ اسلام کبھی بھی ایسی چیز کو ہمارے لیے پسند نہیں کرتا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ تھا وہ تاریخی واقعہ اور جو خنزیر کی پیدائش کا سبب بنا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی خنزیر سے متعلق ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔